اس کے ساتھ ہم ایک الگ سیپریٹ ایریا بنا دیتے ہیں فار دیئر اینیملس، کیونکہ ان کے ہاں بھی جیسے انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی جو ویلتھ ہے یا جو ایسٹ ہے وہ جانور ہے، تھر میں بھی مویشی ان کا مین بریڈ اینڈ بٹر ہے وہاں پہ، اور تو بہت کوانٹٹی میں کوئی ایسی بڑی فصلیں نہیں ہوتی جو کیش کراپس کہلائیں. لیکن اب تھر میں سڑک بن گئی ہے، سڑک بہت اچھی بن گئی ہے جب سے جب سے اینگرو پاور وہاں پہ آیا ہے. چولستان میں نہیں، چولستان میں یہ سٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں سکتی، یہی مین پرابلم ہے. جب ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کیسے وہاں جا کر کام کریں گے؟ تھر میں یہ صورتحال جب سے اینگرو وہاں پہ آیا ہے، چلیں اس پر تو ایٹ لیسٹ اینگرو کو یا سندھ گورنمنٹ کو اس بات پر تو چلیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو جمیل لاوارث نہیں ہے، سرائکی صوبہ لاوارث ہے. ہاں بالکل ایسی بات ہے. جیسے جمیل صاحب نے کہا کہ وہاں پہ 700 پلانٹ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے، پروونشل گورنمنٹ سندھ میں انہوں نے تھر میں لگایا. سرائکی صوبہ بھی بنا نہیں ہے ویسے، آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا سرائکی، ہم 23 اضلاع کا جو ہمارا صوبہ ہے، ہم اس کی ڈیمانڈ کل بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. صحیح. تو کامران صاحب یہ پھر بتائیے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ چونکہ آپ کا تجربہ ایکسپیرینس ہے، تو چولستان میں آپ اس کام کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ خالی صرف ٹیوبویلز لگانے کی ہی بات نہیں ہے، جیسے ان کے لائیولی ہوڈ کے لیے بھی اگر کچھ ہو سکے تو یہاں کا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ وہاں پہ دیکھیں. میں وہی کمپیئر کرتا ہوں آپ کو کہ جیسے جمیل ولیانی صاحب نے کہا کہ تھر میں ہماری پروونشل گورنمنٹ کلیم کرتی ہے سپوز کہ وہاں پہ 700 انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے. میں نے چپا چپا دیکھا ہے تھر کا. اچھا. یعنی بارڈر تک، انڈین بارڈر تک فرام میٹھی. ایک تو سرکاری اسپتالوں کی بھی وہاں حالت بہت خراب ہے. ہم نے بہت سے اسپتال میں وینٹیلیٹرز دیے ہیں، وہ مینٹین نہیں ہوئے وہاں کی لوکل مینجمنٹ سے. ایک الخدمت کا اسپتال ہے مٹھی میں جو کہ بڑا واضح پرومیننٹ سرو کر رہا ہے سوسائٹی کو، وہاں کی لوکل کمیونٹی کو. پانی کی جو 700 فلٹر کی بات ہے بالکل فیک ہے. کہیں کوئی دور دور تک پلانٹ وہاں پہ صحیح حالت میں پایا نہیں جاتا. جو لگائے تھے تباہ برباد ہو گئے. جو بھی کام ہو رہا ہے وہ این جی او کی سطح پہ ہو رہا ہے. اس میں مسلم ویلفیئر سینٹر ہے، الخدمت ہے، مناج القرآن ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اسی طریقے سے ہم نے وہاں پہ لوکل، اگر ہمیں مقامی سپورٹ آپ کے تھرو مل جائے، جیسے راشد بھائی ہیں وہاں پہ، راشد بھٹا صاحب یا اور لوگ، تو ہم وہاں پہ فوری طور پہ کام شروع کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. گو کہ وہاں پہ جانا، وہاں پہ ایکسیسیبلٹی بہت مشکل ہے، لیکن ہم وہ مشکل برداشت کرنے کو بالکل تیار ہیں. اور تو میرا پرسنل انٹرسٹ بھی ہمیشہ یہ رہا کہ زیادہ فار ریچنگ ایریاز پہ جا کے کام کیا ہے. اچھوتھر ایک علاقہ ہے آپ کے سانگڑ کے پاس، وہاں پہ جا کے ہم نے کام کیا ہے. تو ہم یہاں پہ بالکل انشاءاللہ تو اس کے لیے تو پہلے آپ کو وہیں وزٹ کرنا ہوگا نا، وہاں جا کے صورتحال دیکھنی ہوگی. بیفور وزٹ ہم چاہیں گے کہ پہلے کسی سے لائن اپ ہو جائیں تاکہ ہم آن دا اسپاٹ جا کے وزٹ کریں، ہیپسڈ وے میں کام نہ کریں، اور جدھر ہم کام کریں ادھر میننگ فل کام کریں. صحیح. رائٹ. تو کرن لاشاری صاحبہ، آپ کیا آخری بات کیا کہنا چاہیں گی؟ بس میں اپیل ہی کروں گی کہ جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں، فلاحی ادارے ہیں، وہ آگے بڑھیں، کیونکہ حکومت بالکل بھی ہماری نہیں سن رہی، وہاں نہیں کیا دیکھا جا رہا. اور آخر میں یہی کہ اگر ہمارا سرائکی صوبہ بن جائے تو یہ حال نہ ہو، کیونکہ ہمیں ساری وہاں پہ جو چیز اپر پنجاب میں ہے، وہاں فوارے ہیں، وہاں پانی ہی پانی ہے، وہاں تعلیم کا نظام آپ دیکھ لیں، وہاں یونیورسٹیاں دیکھ لیں، لیکن سرائکی خطے میں ایسا نہیں ہے. تو ہمارا سرائکی صوبہ، ہر حکومت سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سرائکی صوبہ ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم جیسے تھر کی بات ہوئی، تھر لاوارث نہیں ہے. سندھ والے کہتے ہیں مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، تو اسی طرح ہمارا بھی ہونا چاہیے سرائکی صوبہ، اور 23 اضلاع پر سرائکی صوبہ ہونا چاہیے. چلیں کرم صاحب، آخری بات اور کوئی کہنا چاہیں گے؟ کوارڈینیشن آپ کی انشاءاللہ ہم کروا دیتے ہیں، اور کرم صاحب بھی موجود ہیں، میں کوارڈینیشن آپ کی میں کروا دیتا ہوں ایک، چلیں فوکل پوائنٹ کے طور پر. اور چونکہ پرسوں کے پروٹیسٹ میں خود بھی شریک تھا اور وہاں پہ شریک بھی ہوئے، ہم اس سے جو ہم یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں جو کام، اور یہ والا کام ہم کر سکتے ہیں، بہت کیا ہے، لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں، کوارڈینیشن کر سکتے ہیں. پروٹیسٹ سے جو پریشر ڈیولپ ہوگا گورنمنٹ پہ وہ ہوگا، باقی ہم نے اپنے اینڈ پہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کریں. کرم صاحب آخری بات کیا کہیں گے آپ؟ جی بس یہی اپیل ہے ہماری کہ حکومت سے، اور وہاں پہ بھی وہ جو بھائی ہیں وہ بس نہریں کھلوائیں، زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں، کیونکہ دور دراز تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے، اور پتہ نہیں اصل حقائق کا بھی نہیں پتہ کہ وہاں جانی بھی نقصان ہو رہا ہے، یا یہ تو جو آگے آگے علاقے ہیں ان کا پتہ ہے نا. آگے تو بالکل جیسے وہ ادی بھی بتا رہی تھی کہ ان علاقوں میں تو پہنچے ہی نہیں ہے، نہ پانی نہ کوئی، وہاں ہمارا جانا ہی جا بھی نہیں سکتا. ڈیپ ڈیزرٹ ایریا وہاں جانا، ہیلی کاپٹر کا انتظام کریں، یا ہماری حکومت سے اپیل ہے، یا یہ این جی اوز وغیرہ ہیں، یا ہیلی کاپٹر پہ جا کے دیکھیں، یا کچھ اس طرح سے کچھ اور کریں تاکہ وہ جانیں بچ جائیں. آپ وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو ضرور اپروچ کریں، اور میں اس فورم سے جو بھی وہاں گیرزن اگر پاکستان آرمی ڈیفینیٹلی ورینر خان میں کینٹونمنٹ ایریا ہے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا وہاں وہاں کے جو بھی سی او ہیں اس وقت
کہ وہاں پہ ہمیں کم سے کم لاجسٹک جیپس وغیرہ کی جو بھی این جی او ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم وہاں تک جا سکیں جہاں ہم عام حالات میں عام سواریوں میں نہیں جا سکتے. بہت شکریہ آپ تینوں شریک رہے ہیں. اور ناظرین ہم نے جے ڈی سی کے ظفر عباس صاحب سے میں نے خود بات کی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی ٹیم بھی وہاں پہنچ چکی ہے ریمیار خان کے ایک علاقے میں اور آگے جانے کا ان کے پاس راستہ نہیں ہے اور اس کے لیے مقامی انتظامیہ نے انہیں کہا ہے کہ ہم گاڑیوں کا انتظام کر دیں گے 4x4 کا اور پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. تاہم ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. بس آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی ریاست بہاولپور, ایک ایسی ریاست جس نے قیام پاکستان میں قائد اعظم کو اپنی طرف سے کیا کچھ نہیں پیش کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو, اور وہ ریاست آج آپ دیکھیں کہ دوسروں کی طرف دیکھ رہی ہے. اس ریاست کے باسی جو ہیں وہ آج پینے کے پانی کے لیے ترس گئے ہیں اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی انہیں لا کے پانی دے. اور اس ریاست کے جو نہریں ہیں جو وہاں کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ پھر بار بار سرائیکی صوبے کی آواز اٹھتی ہے, کیونکہ سرائیکی وسیب کے جو لوگ ہیں جب انہیں آپ سہولیات نہیں دیں گے, انہیں ضروریات زندگی نہیں دیں گے, انہیں جینے کا حق نہیں دیں گے, انہیں روزگار نہیں دیں گے, انہیں وسائل نہیں دیں گے, وہاں پہ ادارے قائم نہیں کریں گے اور وہاں کی زراعت کا خیال نہیں رکھیں گے, تو پھر کیا ہوگا اور وہ کیا سوچیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.